صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے اور بالخصوص گزشتہ 2 ہفتوں سے جو فلسطین پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اور اس صدی کا اگر اس کو سب سے بڑا سانحہ کہا جائے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا۔ یعنی اس گزشتہ پوری صدی میں اتنا بڑا ظلم کہیں پہ نہیں ہوا۔ اس صدی کا سب سے بڑا واقعہ اور سب سے بڑا ظلم یہی ہے جو فلسطینیوں پہ ہوا۔ اس حوالے سے ظاہر ہے پوری دنیا میں احتجاج بھی ہو رہا ہے، حتیٰ کہ خود امریکہ میں بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں جو اسرائیل کا حمایتی ہے۔ تو احتجاج تو ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی اس ارض مقدس کی تاریخ رکھوں گا کہ یہ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے۔ کیا یہ بھی صرف 1-2 ریاستوں کی جنگ ہے، یا جس طرح پوری دنیا میں دیگر بھی زمینی تنازعات ہیں، کیا یہ بھی اسی طرح ایک تنازع ہے؟ مثلا مقبوضہ کشمیر بھی تو ہے۔ کشمیر ہے، یہ بھی ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ جو ہے ہندوؤں کا قبضہ ہے، مقبوضہ جگہ ہے۔ دنیا میں اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ کسی دوسری قوم کا یا کسی دوسری حکومت کا قبضہ ہے۔ تو اسی طرح یہ فلسطین بھی ایک جگہ ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فلسطین کا معاملہ بھی اسی طرح ہے جس طرح مقبوضہ کشمیر کا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فلسطین کا معاملہ، غزہ کا معاملہ، یروشلم کا معاملہ، یہ سمجھ لیں کہ یہ خالصتاً دینی اور مذہبی معاملہ ہے۔ یہ صرف زمینی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف 2 ریاستوں کا ایک جگہ کے حوالے سے کوئی آپس میں تنازع نہیں ہے، یہ خالصتاً مذہبی مسئلہ ہے اور خالصتاً دینی حمیت کا مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے پورا ملک شام، اچھا یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اس پورے خطے کے لیے جو لفظ استعمال کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے وہ شام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شام کا، احادیث مبارکہ میں اس پورے خطے کو شام کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے کہ یا اللہ ہمارے شام میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما۔ اور اب یہ شام کا علاقہ جو ہے یہ ہے کون سا جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے؟ اس سے مراد صرف یہ موجودہ شام نہیں ہے۔ موجودہ شام تو 1946 میں آزادی کے بعد یہ ایک نقشہ جو ہے نمودار ہوا تھا، لیکن جو احادیث میں جس شام کا ذکر کیا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شام کے لیے ذکر کیا ہے کہ یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اور آگے میں شام کے حوالے سے کتنی حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں حضور نے فرمایا کہ آخری وقت جب فتنوں کا دور ہوگا تو اہل ایمان جو ہیں وہ شام میں ہوں گے، یعنی شام میں ایمان بچے گا، اور جس کو انبیاء کی سرزمین کہا گیا ہے۔ تو وہ کون سا علاقہ ہے؟ اس میں موجودہ فلسطین بھی شامل ہے، موجودہ اسرائیل بھی شامل ہے، شام موجودہ اردن کا علاقہ، لبنان، جزیرہ قبرص اور ترکی کا بھی کچھ حصہ، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ شام کہلاتا تھا۔
بعد میں یہ ساری کی ساری ریاستیں الگ، اس میں شام پھر الگ ہو گیا، اردن اور لبنان الگ ہو گیا، پھر فلسطین کے 2 حصے ہوئے تو ایک اسرائیل بن گیا، ایک فلسطین ہے، اسی طرح جزیرہ قبرص ہے۔ تو یہ سارا پورا علاقہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سرزمین شام کہا جاتا تھا، اور اس کو انبیاء کی زمین کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا کئی جگہ پہ ذکر موجود ہے، اور احادیث میں تو کثرت کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ تو جب حدیث میں شام کا ذکر آتا ہے تو اس میں یہ موجودہ فلسطین بھی شامل ہے، اس سے یہ مراد موجودہ ملک شام نہیں ہے، جو موجودہ ملک شام ہے اس میں یہ پورا علاقہ ہے، اردن بھی، لبنان بھی، اسرائیل بھی حتیٰ کہ اس میں شامل ہے، فلسطین بھی شامل ہے، یروشلم اور غزہ کی پٹی جو ہے یہ سارا شام ہے۔ جب یہ بات ہم نے سمجھ لی ہے تو اب اس سے اگلی بات یہ سمجھیں کہ میں نے جو کہا کہ یہ عام دنیا کے زمینی مسئلوں کی طرح یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ دینی حمیت جڑی ہوئی ہے، ورنہ مقبوضہ کشمیر بھی ہے اور بھی بہت سارے علاقے ہیں دنیا میں۔ تو فلسطین کا معاملہ کیا ہے؟ یہ محض زمینی لڑائی نہیں ہے، اس کے ساتھ دینی حمیت کیوں جڑی ہوئی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایک تو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، ظاہر ہے بیت المقدس جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پہلی جو اس کی فضیلت ہے وہ کیا ہے کہ یہ خطہ، یہ جگہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حدیث ہے صحیح البخاری کی، حضرت برہ بن عازب بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الی بیت المقدس 16 شہرن، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف آپ نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ 16 مہینے تک مسلمانوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، او 17 شہرن یا 17 مہینوں تک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نے 16 مہینوں تک یا 17 مہینوں تک اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ آگے طویل حدیث ہے، میں نے آگے اور بھی حدیثیں بیان کرنی ہے۔ تو پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں جہاں پہ دوسرے سپارے کا آغاز ہوتا ہے تو اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا حضور کی یہ شدید خواہش تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ تو پھر عین نماز کے دوران جو مدینہ میں مسجد قبلہ تین بھی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ اب آپ جدھر چاہیں اپنا چہرہ پھیر دیں، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو اس لیے پہلی اہمیت تو اس کی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پھر صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 جگہ صرف ایسی ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، یعنی 3 مسجدیں پوری دنیا میں ایسی ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ اب یہاں پہ بھی تو ہم ثواب کے لیے آتے ہیں نا، دنیا کی ہر مسجد میں ثواب کے لیے آتے ہیں، لیکن اس سے کیا مراد ہے کہ دنیا کی صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن میں ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، مطلب زیادہ ثواب کی نیت سے، یعنی جس شخص کا گھر کے قریب مسجد ہے وہ اس کو چھوڑ کے کسی دوسری مسجد میں نہیں جائے گا کہ وہاں پہ زیادہ ثواب ہوتا ہے، یا وہ چھوٹی مسجد ہے وہ بڑی مسجد ہے۔ صرف دنیا میں 3 مساجد ایسی ہیں جن کے لیے سفر کیا جائے گا زیادہ ثواب کے لیے، ان میں سے ایک فرمایا لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد، فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی کی طرف سفر نہیں کیا جائے گا زیادہ ثواب کی نیت سے۔ نمبر 1 مسجد حرام، بیت اللہ مسجد حرام کی طرف سفر کیا جائے گا، پھر مسجد رسول مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سفر کرنا، اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ مسجد الاقصی اور مسجد اقصی کی طرف سفر کرنا۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ حصہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ پھر یہ وہ زمین ہے بیت المقدس جو ہے، جو یہ جگہ ہے یہ سرزمین معراج ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے، جس کو قرآن نے بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہا کہ پاک ہے وہ ذات
جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت ہی برکت ڈال دی ہے۔ اب یہ اس کا حول کتنا ہے، یہاں پہ اللہ نے بیان کیا کہ مسجد اقصیٰ کے جو ارد گرد ہے اس کے ہم نے ساری برکت ہی برکت ڈال دی ہے، تو وہ یہ سارا شام کا علاقہ ہے جس میں یہ سارے ممالک آتے ہیں، تو اس کی حد بندی پھر حدیث سے ہوتی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ سرزمین اقصیٰ جو ہے یہ سرزمین معراج بھی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ سرزمین۔ فتنوں کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان شام میں ہوں گے، اور فرمایا ایک جگہ پہ کہ جب دجال آئے گا تو دجال روئے زمین پر ہر جگہ پہ جائے گا، اس کی ایکسیس ہوگی، 4 جگہوں پہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان میں سے بھی ایک ذکر اس کا کیا گیا۔ اب یہ حدیث سنے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انی رأیت کأن عمود الکتاب، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ستون اٹھایا گیا ہے، اور میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک نور تھا جو شام کی طرف لے جایا گیا، شام کی طرف وہ لے جایا گیا۔ پھر حضور نے فرمایا یاد رکھو جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان شام میں ہوگا، یعنی فتنوں کے دور میں اور دجال کے دور میں ایمان جو ہے وہ شام میں ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل کی، جس کا ذکر میں نے کیا، دجال جو ہے پوری دنیا میں جہاں چاہے گا جائے گا، لیکن فرمایا کہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ لا یاتی 4 مساجد، حضور نے فرمایا کہ 4 مسجدیں، 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ فساکر المسجد الحرام، مسجد حرام، والمسجد الاقصیٰ، اور دوسری مسجد اقصیٰ ہے، یہاں پہ بھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ والطورا، اور کوہ طور، والمدینہ تا، اور مدینہ میں۔ یہ 4 مقامات ہیں، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جو ہے دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس حوالے سے اور بھی بہت ساری احادیث اور روایات ہیں، کثرت کے ساتھ ملتی ہیں۔ کئیوں میں ذکر کیا گیا کہ اس وقت اہل شام کو لازم پکڑو فتنوں کے دور میں، وہاں پہ ایمان محفوظ ہوگا۔ لیکن چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے موٹی موٹی رکھی ہیں کہ اس سرزمین کی عظمت کیا ہے، اور اس کا پوری صرف فلسطینیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس لیے یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اب میں تھوڑا سا جو بیت المقدس ہے اور اس میں جو ہیکل سلیمانی جسے یہودی کہتے ہیں اس کی جو تعمیر ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور یہودی یہاں پہ آباد کیسے ہوئے، اور یہ جو ریاست ہے اسرائیل کی یہ کس طرح یہاں پہ وجود میں آئی، اور کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس کو بہت سارے ممالک نے تسلیم نہیں کیا، اس حوالے سے 2-4 باتیں ذرا ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو قرآن مجید میں جس چیز کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے، یہ یہودی جو تھے بنی اسرائیل یہ مصر میں آباد تھے، وہاں پہ غلام بنا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ انہیں وہاں سے لے کے نکلو، اور فلسطین جہاں پہ مشرکین اس وقت آباد تھے وہاں پہ انہیں لے کر نکلو، ہجرت کریں اور وہاں پہ جہاد کریں، ان کو نکال دیں۔ یہ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے بنی اسرائیل، راستے میں آگے کہنے لگے کہ تم جانو تمہارا خدا جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جہاد نہیں کیا۔ اور پھر جس کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ صحرائے سینا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، پھر ان کی جب نئی نسل آئی تو اس نے آ کے فلسطین کو فتح کر لیا تھا۔ اس میں جو ہیکل سلیمانی جسے یہودی کہتے ہیں، جو عبادت گاہ تھی، جو اب گرا ہوا ہے، دوسری مرتبہ دیوار گریا جسے کہتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی مرتبہ تعمیر کیا تھا،
کتنا عرصہ پہلے؟ 1000 سال قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 1000 سال پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عبادت گاہ کو تعمیر کیا تھا، یروشلم کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنایا تھا، اس کو تعمیر کیا، جس کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ بعد میں ان کے بیٹے جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ اس کے وارث بن گئے، انہیں کی طرف جو ہے وہ اس کی نسبت کر کے کہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہیکل سلیمانی کب گرایا گیا؟ 587 قبل مسیح میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 587 سال پہلے، ان کی آمد سے پہلے بیبلونیا کے حکمران بخت نصر نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا، اس کو فتح کر لیا، تباہ و برباد کیا اور ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، اور ہزاروں یہودیوں کو یہاں سے اپنے ساتھ غلام بنا کر لے گیا بیبلونیا میں، ہزاروں یہودیوں کو، اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا۔ تو ہیکل سلیمانی جو عبادت گاہ تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی تھی وہ گرا دی گئی۔ دوسری مرتبہ پھر اس کو تعمیر کیا گیا، یہ کب تھا؟ یہ 539 قبل مسیح، ایران کے بادشاہ ذوالقرنین، جن کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے، انہوں نے پھر 516 قبل مسیح میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا، انہوں نے دوبارہ فتح کیا یہ علاقہ، بیبلونیا کو فتح کیا، اور یروشلم میں اس جگہ پہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی اور یہودیوں کو وہاں سے لا کے یہاں پہ دوبارہ آباد کیا۔ اس لیے یہودی آج بھی حضرت ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، چونکہ انہوں نے ان کو دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے دیا تھا اور یہاں پہ آباد کیا تھا، ان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ اور جو قرآن میں واقعہ ہے، یہ یہودیوں نے حضور سے سوال کیا تھا کہ تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں یہ بتاؤ کہ ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے، تو پھر وہ ساری کی ساری تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ انہیں بتایا۔ اچھا، دوسری مرتبہ پھر اس کو گرایا گیا ہیکل سلیمانی کو 70 عیسوی میں۔ ٹائٹس رومی نے، جو عیسائی بادشاہ تھا، اس نے اس یہودی ریاست پہ حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا اور ہیکل کو گرا دیا، جو اب تک گرا پڑا ہے۔ وہاں پہ ایک دیوار ہے جسے دیوار گریا کہتے ہیں، جہاں پہ آج بھی یہودی، آپ گوگل پہ اگر دیکھیں تو کھڑے ہو کے جو ہیں وہ دعائیں مانگتے ہیں اور وہ اپنی منت سماجت اور جو بھی ان کا عبادت کا طریقہ کار ہے وہاں پہ کرتے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کے بعد جب عیسیٰ آیا 15 ہجری میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس علاقے کو فتح کیا 15 ہجری میں، 636 عیسوی میں حضرت عمر نے یہ علاقہ فتح کیا، تو آپ نے یہودیوں کی اجازت دے دی کہ تم آ سکتے ہو یہاں پہ زیارت کے لیے۔ تو یہودی آتے تھے اور اپنا جو ہے زیارت کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ پھر مسلمانوں کے پاس یہ علاقہ رہا۔ بعد میں صلیبی جنگیں لڑی گئیں، صلیبی جنگوں کے نتیجے میں دوبارہ یہ تقریباً 90 سال تک یہ بیت المقدس اور یہ سارا علاقہ عیسائیوں نے حملہ کر کے پھر ان کے پاس رہا۔ 90 سال تک عیسائیوں کے پاس یہ سارا کا سارا علاقہ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ پھر اس کو آزاد کروایا 1187 عیسوی میں ان کی جہادی کوششوں کی صورت میں، اور پھر یہ 1917 تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ اس کے بعد برطانیہ نے یہاں پہ قبضہ کیا۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ یہاں پہ یہودی کیسے آباد ہوئے۔ 19ویں صدی میں پوری دنیا میں یہ جو موجودہ اسرائیلی یہودی ہیں یا اور بھی ان کے علاوہ جو یہودی ہیں، ان کے پاس دنیا میں کوئی اپنا خطہ نہیں تھا، یعنی پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑی صہیونیت کی تحریک چلی، صہیونی تحریک، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کا کوئی اپنا ملک ہونا چاہیے، یہودیوں کا کوئی اپنا ملک ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ 1917 میں بر صغیر پر بھی برطانیہ کا قبضہ تھا اور یروشلم پر بھی برطانیہ کا قبضہ تھا۔ تو برطانیہ نے انہیں انڈیا دیا کہ تم یہاں پہ آؤ، یہاں پہ ہم تمہیں آباد کرتے ہیں، اور عین جو مسلم ممالک کا مرکز ہے یہاں پر ہم تمہیں ایک خطہ ایسا دیتے ہیں جس کو یہودی ریاست کہا جائے گا۔ اب ہوا کیا، 1900 پہلی جنگ عظیم کے بعد جو 1914 سے 1918 کے درمیان لڑی گئی، فلسطین پر قبضہ کیا ظاہر ہے برطانیہ نے۔
اور پھر یہاں پہ انہوں نے پوری دنیا سے یہودیوں کی جو عسکری تنظیمیں تھیں ان کو بلایا، اور ان کو بلا کے وہ سارے یہودی یہاں پہ جمع ہو گئے، اور جب وہاں پہ جمع ہوئے ان کی اور فلسطینیوں کی آپس میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ جب یہ جنگ اس نے تھوڑی سی شدت اختیار کی تو 1948 میں 1948 میں برطانیہ نے کیا کام کیا کہ درمیان سے خود نکل گیا اور یہ معاملہ اقوام متحدہ کے سپرد کر دیا۔ اقوام متحدہ نے کیا فیصلہ کیا کہ اب دو قوموں کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے تو سیدھی بات ہے اس کے اندر دو ریاستیں قائم کر دی جائیں، ایک حصہ یہودیوں کو دے دیا جائے اور ایک حصہ مسلمانوں کو دے دیا جائے۔ اب فلسطین میں 1948 میں یہودی صرف 33% تھے پورے اس خطے میں، اور فلسطینی جو تھے وہ 66% تھے۔ یہاں سے ظلم و ستم کی داستان آپ ذرا دیکھیں۔ اب جو 33% تھے ان کو جو خطہ دیا گیا وہ 58% دے دیا گیا، اور جو 66% تھے ان کو جو زمین دے دی گئی وہ 42% دے دی گئی۔ اتنا بڑا ظلم، یعنی جو 1/3 ہیں ان کو زمین کا 2 حصے دے دیے گئے، اور جو میجورٹی ہے 2 حصے ہیں ان کو جو ہے وہ صرف 42% زمین جو ہے ان کے حصے فلسطینیوں کو دے دی گئی۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، اب فلسطین میں اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے زبردستی اپنی اس کا اعلان کر دیا کہ ہماری ریاست قائم ہو گئی ہے، اور اقوام متحدہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جو 58% زمین ہے پوری فلسطین کی، یہاں پہ یہودی ریاست قائم ہو جائے گی، اور باقی جو حصہ ہے یہاں پہ فلسطینیوں کی ریاست قائم ہو جائے گی، اور وہ 42%۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو 66% ہیں ان کو 42% دے دی، اور جو 33% ہیں ٹوٹل ان کی آبادی ان کو 58% زمین دے دی گئی ہے۔ یہ ظلم کیا۔ اس سے اگلا ظلم دیکھیں، پھر برطانیہ جب یہاں سے نکلا ہے تو انہوں نے یہودیوں کی پوری حکومت یہاں پہ بنا دی تھی، اور فلسطینیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، کوئی ان کا لیڈر نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اب یہودی ایک منظم ان کی حکومت ہے، ان کی پاس ساری تنظیمیں تھیں، عسکری سب کچھ موجود تھا۔ انہوں نے 1948 کے بعد ہی ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے، اور اس پہلی تقسیم کے بعد ہی یہودیوں نے 500 فلسطینی گاؤں جو ہیں، اب ذرا توجہ کریں، 500 فلسطینی گاؤں سے فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا، ان کو قتل کر دیا، مار دیا، شہید کر دیا، اور باقی جو بچے وہ اپنے 500 گاؤں چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کر گئے۔ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اسی طرح چلتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 4 جنگیں ہوئی ہیں، مصر نے بھی جنگیں لڑیں اور باقی عربوں میں نے جنگیں لڑی ہیں، تو 50,000 سے 55,000 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ ایک غاصب ریاست جس کو باہر سے لا کے بسایا گیا، اور جو تھوڑی سی تعداد میں تھے زبردستی ان کو اقوام متحدہ نے اتنی بڑی زمین ان کے ہینڈ اوور کر دی، اور فلسطینی جو پچھلے 4,000 سالوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس زمین کے مالک ہیں، اس زمین کے بیٹے ہیں، اس زمین کے حقدار ہیں، ان کو ایک چھوٹے سے حصے میں سمیٹ دیا گیا، اور ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اب بعد میں جنگیں ہوئیں، جب مصر اور ان سارے ممالک نے جنگیں کی تو انہیں شکست کھانی پڑی، انہوں نے یروشلم پہ بھی قبضہ کر لیا، مسجد اقصیٰ کو بھی آگ لگائی، وہ اور علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو جو مصر ہے اس نے تو اپنے فائدے کے لیے پھر جو ہے اس کے ساتھ امن کے معاہدے کر لیے اور اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور باقی جو ہیں عرب ممالک بھی اسی طرح۔ تو یہ وہ صورتحال ہے۔ اب ایک حدیث سنیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 56-57 اسلامی ممالک ہیں اور 2.25 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا پہ، 57 اسلامی ممالک، اور یہودی صرف 80 لاکھ ہیں، 80 لاکھ یہودی ہیں، اور ان کا روب کتنا ہے 57 ممالک پہ اور ہمارے حکمرانوں پہ اور 2.25 ارب مسلمانوں پہ۔ یہ سنن نبی داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ، فرمایا کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانا کھانے والے کسی دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کہا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی
کہ جس طرح دسترخوان پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی کھانے پہ ہر شخص کا ہاتھ بڑھ رہا ہوتا ہے، اپنے حصے کا وہ بھی لے لے، اپنے حصے کا لے لے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ صورتحال ہوگی۔ تو صحابہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، کم تعداد میں ہم ہوں گے، ایسا کیوں ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں کہیں زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری صورتحال کیا ہوگی؟ فرمایا کہ تم اس وقت سیلاب کی جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے، سیلاب کی جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے، اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، یعنی تمہارا رعب ان کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے گا؟ حضور نے کہا کہ وہن دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ کہا کہ یہ دو چیزیں جب تمہاری اور تمہارے حکمرانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائیں گی، وہن اللہ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ اور سارے مسلمان جو ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جس طرح یہ ہیں، فرمایا کہ ایک دیوار کی مانند ہے، اور فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو سارا جسم جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ حقیقی مومن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، تم 2.25 ارب ہو کر بھی 80 لاکھ یہودیوں کے سامنے تم کلمہ جہاد بلند نہیں کرو گے، اور تم جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس پچھلے 1.5 سال میں، بالخصوص پچھلے 2 ہفتوں میں اور بالعموم پچھلے 1.5 سال میں 7 اکتوبر 2023 سے 50 سے 55 ہزار فلسطینیوں کو قتل کیا گیا ہے، اور اس میں 16,000 بچے ہیں، 16 سے 17 ہزار شیر خوار بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، ان کو شہید کیا گیا پچھلے 1.5 سال میں، اور 55,000 جس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور 16,000 بچوں کو شہید کر دیا گیا، اور 56-57 اسلامی ممالک ہیں کہ وہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضور نے کہا کیوں؟ دنیا کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی جائے گی اور موت کا ڈر تمہارے دل میں ڈال دیا جائے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں غافل جسے تو سمجھا ہے اختتام زندگی، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، کہ موت کے بعد ہی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ اصل مسلمان کا نظریہ ہے، اور جو موت کے ڈر سے اور محبت کی وجہ سے اپنے ذاتی تجارتی اس کے تعلقات کی وجہ سے جو کچھ مرضی ہوتا رہے، 50-55 ہزار فلسطینی وہاں پہ شہید کر دیے جائیں اور 16,000 بچے شہید ہو جائیں، تو مجال ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ہمارے جو حکمران ہیں 57 ممالک کے، وہ کوئی کلمہ جہاد بلند کریں یا ان کا بائیکاٹ کریں، تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے، کہا کہ یہ تمہاری صورتحال ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک عوام ہے، پوری دنیا میں بطور عوام کے جو ہے بہت سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو خود امریکہ کے اندر بھی عوام الناس جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اور آپ نے تو اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دینا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے، آخری درجہ، کہ تم اگر ظلم کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو کم از کم اس کو اپنے دل میں برا جانو۔ پوری دنیا میں آج مظاہرے ہو رہے ہیں، تو ابھی جمعے کی نماز کے بعد اچھرے کی جو ساری مساجد ہیں اور جو مذہبی سیاسی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان کے تحت ہم نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، تاکہ ہماری حکومتیں شاید ان کا ضمیر جاگ جائے۔ پورے پاکستان میں آج ہر مسجد سے لوگ نکلیں گے، تو اچھرے موڑ پہ جمعے کی نماز کے بعد پورے اچھرے کی مساجد سے لوگ آئیں گے، تاجر برادری باقی لوگ بھی آئیں گے، تو آپ سب نے وہاں پہ جانا ہے۔ تو وہاں پہ چھوٹی سی ریلی ہوگی، ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے فلسطینیوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے کہ یا اللہ ہم تو اتنے ہی کر سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ حکمران ہیں اور ان کے معاملات ہیں۔ تو آپ سب نے اس میں بھرپور شرکت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر